بعض اوقات ہمارا ڈیفنس پرائورٹی ہوتی ہے تو ہم چائنا کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، ہماری اکنامک اسٹیبلٹی ایک ہوتی ہے تو پھر ہم کسی اور اسٹیٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن چائنا ایسا ہمارا ایک اتحادی ہے اور ایسا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے کہ جس میں ہم ڈیفنس ہو یا اکنامک اسٹیبلٹی ہو تو ان دونوں حوالوں سے ان کا جو رول ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ بڑا پاورفل کردار رہا ہے. تو اس پہ ہمارے سارے آج آج رات کو بلکہ ہم چناب کلب میں بیٹھے ہم سوچ رہے تھے کہ فیصل آباد میں کن محققین کو مدعو کیا جائے کہ ایک فروٹفل ہماری جو پریکٹس ہے یا جو ایک نشست ہے اس کا ایک امپیکٹ بھی آئے. تو اس سلسلے میں شفقت اللہ مشتاق صاحب کی طرف سے جو نام آئے ان میں ظفر ڈوگر صاحب سٹی 41 فیصل آباد، اس کے بعد ڈاکٹر مصدق صاحب ہیں آپ کے انٹرنیشنل لا میں پی ایچ ڈی ہے ماسکو سے، ڈاکٹر سلمہ امبر صاحبہ ہیں آپ چیئر پرسن ہیں میس کام ڈپارٹمنٹ سے اور ان کے اسٹوڈنٹس اس وقت میڈیا میں مختلف جگہ پہ اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. طارق جاوید صاحب ایک محقق بھی ہیں اور ایکس ڈائریکٹر ہیں نصرت فتح علی خان آرٹ کونسل فیصل آباد سے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب آپ انگلش لٹریچر کے چیئر پرسن بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت اچھے جو میوزیشین بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور بڑے اچھے انسان بھی ہیں. مشتاق احمد خان ثانی صاحب ہیں، آپ نے امریکن اسٹڈیز میں قائد اعظم یونیورسٹی سے جو ہے وہ ایم فل کیا ہے. خالد حسن صاحب ہیں، یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ابھی انگلش لٹریچر میں اور یہاں پہ یہ پروفیسر بھی رہے ہیں اور پرنسپل بھی ہیں کالج کے. ڈاکٹر راؤ ناصر صاحب ہیں، یہ اوکاڑا سے ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو آج کی جو بیٹے پورا اس پروگرام پی ایچ سی میں تو اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کا جو آغاز ہے وہ ڈاکٹر سلمہ امبر صاحبہ سے ہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے تو ہم کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی گفتگو جو ہے وہ ہماری تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میں تو اس سبجیکٹ پہ تو اگرچہ ایکسپرٹ نہیں، لیکن جو کچھ تھوڑا میں نے اس کے اوپر لکھا اور پڑھا ہے، پاک چائنا ریلیشن شپ جو ہے وہ 1951 میں اسٹارٹ ہوئے اور پاکستان کا ہمیشہ اگرچہ ویسٹرن بلاک میں رہا ہے زیادہ تر، لیکن چائنا نے پھر بھی پاکستان کے ساتھ بڑا اچھی ریلیشن شپ ہمیشہ ہماری چائنا کے ساتھ رہی ہے. اور اس میں اکنامک کوآپریشن بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسپورٹ کے بھی ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے اور سیٹلائٹ کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ میں ابھی جو ہمارے بہت سارے جو ڈیفینس کے ایگریمنٹس بھی چائنا کے ساتھ ہیں. تو چائنا کے ساتھ ہماری بڑی لانگ ریلیشن شپ ہے جس کے بارے میں بڑی کامن فریز ہے کہ ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری جو ہے پاک چائنا دوستی ہے، جس کے اوپر کبھی کوئی وہ اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آتی اس کے اندر پرابلم آئے نا. اگرچہ چینی انجینئرس کے اوپر اور چینی سٹیزنس کے اوپر پاکستان کے اندر بہت سارے اٹیکس بھی ہوئے، اور اس کے باوجود کہ ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی انسرجنسی پاکستان کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ اینٹی پاکستان جو فورسز ہیں وہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ جو ہے اس کو ڈیمیج کیا جا سکے، لیکن ابھی تک تو فی الحال چائنا نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. اور جو ہے سی پیک جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ کا سب سے مین کی فیکٹر ہے اس میں، اور $46 بلین کی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ ہے جس کے تحت ون بیلٹ روڈ اور پاکستان کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ گوادر پورٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں سے چائنا کو جو ہے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور اس روٹ کے تھرو جو ہے عریبین سی تک جو ہے چائنا کو ملے گی، ایکسیس ملے گی، اور بڑی ٹریفک جو ہے بٹوین دس ریجن بہت زیادہ تیز ہوگی. اس سے اکنامک بلاک بھی بنے گا، ڈیفنس بھی اسٹرانگ ہوگا، اور جو ہے ہماری جو ہے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ اکنامک اسٹیبلٹی آئی.
बट जो हमें इसमें चैलेंजेस हैं इस वक्त वो ये है कि जो पाकिस्तान और चाइना के जितने एग्रीमेंट्स हैं वो कमर्शियल बुनियादों पर है, यानी कि लोन्स हैं, वो ग्रांट्स नहीं है। पाकिस्तान को बड़े उन्होंने कर्ज़े दिए हुए हैं, इकनॉमिक ऑपरेशन तो है, लेकिन इसके साथ जो है ना, हमें कहते हैं कि फॉरेन एड मिली हुई है, फॉरेन एड नहीं हमें चाइना से मिली हुई, हमें कमर्शियल बुनियादों पर लोन्स मिले हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उनको कर्ज़े वापस करने हैं। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान का इशू है, जो कि इंसर्जेंसी का मरकज़ है, और वो बुनियादी रुकावट है पाक चाइना रिलेशनशिप के अंदर, एक वहाँ पर इंसर्जेंसी होती रहती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से अभी पाक इंडिया जो वॉर हुई और जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया, या चाइना पाकिस्तान के मौक़िफ़ को यूएन के अंदर जो है कश्मीर पर उसको सपोर्ट करता है और उस पे जो है उसकी हमें हमायत हासिल है। और ये जो है एक बड़े आप कह लें कि इनकरेजिंग पॉइंट्स हैं। और फ्यूचर में जो है जिस तरीके से अभी अमेरिका की और ईरान की वॉर हुई है और उसमें पाकिस्तान ने भी आर्बिट्रेटर का रोल प्ले किया है, और जो चाइना में जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट है, और जिस तरीके से जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उनका रुझान चाइना की तरफ हो रहा है, तो आने वाले दिनों में यकीनन जो पाकिस्तान की एक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, या जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, वो हमें यकीनन पे बैक करेगी अगर हमारी लीडरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई और हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई अच्छे कदमों पे खड़ी रही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ ना सिर्फ ज़रा स्ट्रॉन्ग होंगे, बल्कि ये जो दोस्ती का हमारा 70 इयर्स का रिलेशनशिप है, या 72 इयर्स का रिलेशनशिप है, तो उसका जो आप कह लें कि जो बेनिफिट है वो हमें जो है मिलना शुरू हो जाएगा। वो नाकदीन जो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान से के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, तो चाइना ने कभी खुल के पाकिस्तान को उस तरीके से मदद नहीं दी, यानी कि कर्ज़े दिए हैं लेकिन एड नहीं कभी भी दी, फाइनेंशियल एड्स वगैरह। तो ये CPEC का मंसूबा अगर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान के ना सिर्फ सारे के सारे कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि मुझे लगता है कि जो असल में जो दुनिया है उसकी पॉलिटिक्स जो है वो उसका मरकज़ पाकिस्तान और चाइना ये होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैडम साहिबा।